بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ سوال ہے، کون سی مٹھائی اسلام میں حرام ہے؟ جواب ہے، اسلام میں مٹھائیاں بذات خود حرام نہیں، مگر اگر ان میں حرام چیزیں ہوں، مثلا خنزیر یا اس کے اجزاء یا شراب، خمر سے بنی چیزیں، تو وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ اجزاء چیک کریں، اگر شک ہو تو علماء یا شرعی رہنمائی سے معلوم کریں۔ سوال ہے، کون سا پودا گھر میں ہو تو خوشیاں آتی ہیں؟ جواب، شرعی اعتبار سے کسی مخصوص پودے کی خوشی کا سبب قرار دینا درست نہیں، البتہ گھر میں صاف ستھرا اور ہرا بھرا ماحول طبی اور نفسیاتی طور پر خوشی لاتا ہے۔ عام طور پر گلاب، پودینہ یا زیتون جیسے پودے گھر کو ہوا صاف کرتے ہیں۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا عمل بتایا جس سے صحت اور دولت ملتی ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ اور احسان کی طرف بار بار اشارہ کیا۔ صدقہ رزق میں برکت اور دل کی راحت لاتا ہے، ساتھ ہی پاک دامنی، اعتدال طعام، صفائی اور نماز و روزہ جیسے اعمال جسم و جان کی صحت کے لیے بہترین ہیں۔ سوال ہے، عورت کی ہتھیلی پر تل ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، ہتھیلی پر تل ہونا عام طور پر ایک روایتی اور ثقافتی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض مقامی روایات میں اسے خوش قسمتی یا ماں بننے کی علامت مانا جاتا ہے، لیکن دینی طور پر ایسی روایات کی کوئی قطعی ضمانت نہیں۔ بہتر ہے کہ کسی نشان کو حتمی فیصلہ نہ بنایا جائے، بلکہ عمل صالح اور دعا پر توجہ رکھیں۔ سوال ہے، نماز کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جواب ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی اور بندے کا روزانہ تعلق ہے۔ یہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جگاتی، نظم و ضبط سکھاتی اور روحانی سکون دیتی ہے۔ سوال ہے، روزہ رکھنے کا اصل فائدہ کیا ہے؟ جواب، روزہ نفس کی تربیت، صبر و ضبط اور غریبوں کے دکھ سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ روح اور جسم دونوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سوال ہے، صدقہ دینے سے واقعی رزق بڑھتا ہے؟ جواب ہے، قرآن و حدیث میں صدقہ کو رزق میں برکت اور آفات میں کمی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنے والا لے جائے گا، ساتھ ہی صدقہ معاشرے میں تعاون اور حالات کی بہتری لاتا ہے۔ سوال، علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، علم انسان کو سمجھ عطا کرتا، غلطی سے بچاتا اور دین و دنیا میں بہترین فیصلے کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اسلام نے علم کو بلند ترین مرتبہ دیا اور ہر مسلمان پر تعلیم کو اہم قرار دیا۔ سوال، دعا کب سے زیادہ قبول ہونے کی امید ہے؟ جواب ہے، خاص مواقع جیسا کہ سحر آخر، رات کا آخری حصہ، سجدہ، اذان و اقامت کے درمیان اور جمعہ کے دن کی محسوس گھڑی میں دعا کی قبولیت کی بڑی امید ہوتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ دل خالص اور نیت سچی ہو۔ سوال ہے، بیوی اور شوہر میں سب سے اہم رشتہ کون سا ہے؟ جواب ہے، احترام، اعتماد اور باہمی تعاون یہی بنیادی ستون ہیں۔ جب یہ تینوں ہوں تو رشتہ پائیدار، خوشگوار اور برکت والا بنتا ہے۔ سوال، قرآن پاک کی تلاوت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، تلاوت دل کو سکون دیتی ہے، رہنمائی فراہم کرتی ہے اور ہر حرف پر جزا ملتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں روشنی اور اخلاقی تبدیلی لاتی ہے۔ سوال، والدین کی نافرمانی کے نتائج کیا ہیں؟ جواب، والدین کی نافرمانی سے دنیا میں سکون کم اور سختیاں بڑھ سکتی ہیں اور آخرت میں گمراہ کن اثرات ہوتے ہیں۔ برعکس، ان کی خدمت برکت اور درجہ بلند کرتی ہے۔ سوال، شکر ادا کرنے کی روحانی فوائد کیا ہیں؟ جواب ہے، شکر ادا کو دل کو خوش، نعمتوں کو بڑھانے والا اور دکھوں کو کم کرنے والا بتاتا ہے۔ شکر گزار انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید برکت ملتی ہے۔ سوال، وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، وقت کی پابندی نظم، اعتبار اور ذمہ داری سکھاتی ہے۔ نماز کے اوقات کی پابندی خاص طور پر روحانی تقویت دیتی ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کامیابی کا راز ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کس چیز کو دل کی غذا کہا گیا ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک کو خود دلوں کی غذا ہے۔ یہ ایمان بڑھاتا اور روح کو تازگی دیتا ہے۔ اس کی تلاوت سے دل میں سکون اور بصیرت آتی ہے۔
سوال ہے اچھی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، اچھی صحبت انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتی، سیکھنے اور بہتر ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بری صحبت انسان کو گمراہ کر سکتی ہے، اس لیے دوست چننا ضروری ہے۔ سوال، روزمرہ کی چھوٹی نیکیاں کیوں اہم ہیں؟ جواب، چھوٹے اچھے عمل جمع ہو کر بڑے ثمرات دیتے ہیں۔ مسکرانا، سلام اور مدد بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیکی ہے۔ مستقل چھوٹی نیکی عادت بن جاتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ سوال، خانہ کعبہ خواب میں دیکھنا کیا ہے؟ جواب، خواب میں خانہ کعبہ دیکھنا عموماً ایمان، قرب الہی یا حج، نماز کی خوشخبری سمجھا جاتا ہے، مگر خواب کی تعبیر میں احتیاط چاہیے، حتمی فیصلہ شرعی عمل پر منحصر ہو۔ سوال، والدین کی دعا کہاں تک پہنچتی ہے؟ جواب ہے، والدین کی دعا باوضو شہید ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اثر رکھتی ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے بہت خاص ہے، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مستقل ذریعہ ہے۔ سوال، روزانہ کی اچھی عادات میں سب سے مؤثر کون سی ہے؟ جواب ہے، صبح وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر، تلاوت قرآن اور ورزش، یہ تین مل کر دن بھر توانائی اور سکون دیتی ہے۔ معمولی دنچری آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سوال، قرض لیتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھیں؟ جواب، قرض لیتے وقت واپسی کی صلاحیت، واضح شرائط اور لکھنا کا ہونا ضروری ہے تاکہ بعد میں تنازع نہ ہو۔ قرض خلفی اور ذمہ داری کے ساتھ لینا اسلام میں پسندیدہ ہے۔ سوال، سچ بولنے کا عملی فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے، سچ بولنے سے اعتماد اور عزت ملتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور باہمی تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر آخرکار نقصان ہی ہوتا ہے۔ سوال ہے، نماز تہجد کیوں مفید ہے؟ جواب ہے، تہجد میں دل کا نرم ہوتا ہے، راز اور نیاز کی حالت ملتی ہے اور گہرے روحانی تجربات نصیب ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، اس سے دعا قبول ہونے کی زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ سوال ہے، صحت مند رہنے کے 3 بنیادی اصول کیا ہیں؟ جواب، متوازن غذا، مناسب نیند اور روزانہ ورزش، یہ تینوں جسم و دماغ کو تندرست رکھتے ہیں۔ اسلام میں اعتدال اور صفائی کو اہم مانتا ہے۔ سوال ہے، اچھے اخلاق کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، اچھے اخلاق سے اعتماد، تعاون اور امن کا ماحول بنتا ہے، جرائم اور نفرت کم ہوتے ہیں، معاشرہ ترقی کی راہ ہموار کر لیتا ہے۔ سوال ہے، توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ جواب، توبہ سچی، فوراً اور استغفار کے ساتھ اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ توبہ قلبی تبدیلی کا نام ہے، لفظی افسوس ہی کافی نہیں۔ سوال، بچوں کو نماز کی لگن کیسے دلائیں؟ جواب، پہلے خود والدین نماز کے نمونہ بنیں، نرم انداز میں سکھائیں، کہانیاں اور حوصلہ افزائی کریں، زبردستی سے پرہیز کریں۔ مستقل معمول اور محبت سے بچہ نماز سے لگاؤ پیدا کرتا ہے۔ سوال، موت کی یاد کیوں ضروری ہے؟ جواب، موت کی یاد انسان کو دنیا اور کی آخرتی نوعیت اور اچھے عمل کی طرف مائل کرتی ہے، یہ امتحان میں سنجیدگی لاتی ہے، یاد موت سے بندے کی اصلاح نفس کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیار رہتا ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلا کلمہ کون سا ہے؟ جواب ہے، سب سے پہلا کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوال ہے، دنیا کا سب سے تیز ترین جانور کون سا ہے؟ جواب ہے، چیتا دنیا کا سب سے تیز دوڑنے والا جانور ہے۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلا خلیفہ کون تھے؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ سوال، انسان کے جسم میں سب سے زیادہ ہڈیاں کس جگہ ہوتی ہیں؟ جواب، ہاتھوں اور پیروں میں سب سے زیادہ ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ سوال، پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟
جواب: سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے جس میں 286 آیات ہیں۔ سوال: پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جواب: پانی بیٹھ کر اور 3 سانس میں پینا سنت طریقہ ہے۔ سوال ہے: دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ جواب ہے: نیل کا دریا دنیا کا سب سے بڑا اور لمبا دریا ہے۔ سوال ہے: خواب میں کعبہ دیکھنے کی کیا بشارت ہے؟ جواب ہے: خواب میں کعبہ دیکھنا نیک نصیبی اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے لوہے سے ہتھیار بنائے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے لوہے سے ہتھیار بنائے۔ سوال: سب سے زیادہ دودھ دینے والا جانور کون سا ہے؟ جواب ہے: بھینس سب سے زیادہ دودھ دینے والا جانور ہے۔ سوال: روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب: 60 روزے مسلسل رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ سوال: مردہ کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ جواب: مردہ کے لیے ایصال ثواب، دعا اور قرآن پاک کی تلاوت سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ سوال ہے: سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی کون ہیں؟ جواب ہے: حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے زیادہ عمر پائی، تقریباً 950 سال تبلیغ کی۔ سوال ہے: دنیا کا سب سے زیادہ بولا جانے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب: اوکے دنیا کا سب سے زیادہ بولا جانے والا لفظ ہے۔ سوال: نماز میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ جواب ہے: پاکیزگی یعنی وضو یا غسل کرنا سب سے پہلی شرط ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ کون سا ہے؟ جواب ہے: ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ سوال: خواب میں پانی پینا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں پانی پینا سکون اور خوشحالی کی علامت ہے۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ جواب ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ سوال ہے: دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان کون سی ہے؟ جواب: انگریزی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: مسجد القباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے وزنی جانور کون سا ہے؟ جواب: نیلا وہیل دنیا کا سب سے وزنی جانور ہے۔ سوال ہے: خواب میں ہنسی آنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب: خواب میں ہنسی آنا خوشخبری اور سکون کی نشانی ہے۔ سوال ہے: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ سوال: دنیا کی سب سے قیمتی دھات کون سی ہے؟ جواب ہے: پلاٹینم دنیا کی سب سے قیمتی دھاتوں میں سے ایک ہے۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: اقرأ بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق کی پہلی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ سوال: پانی کے بغیر انسان زیادہ سے زیادہ کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب ہے: عام طور پر انسان 3 دن تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ سوال: خواب میں چاند دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے: خواب میں چاند دیکھنا نیک بیٹے یا نیک بات ہونے کی علامت ہے۔
سوال: دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ کون سا ہے؟ جواب ہے ہیمنگ برڈ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے۔ سوال ہے: خواب میں درخت دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں درخت دیکھنا لمبی عمر اور رزق کی زیادتی کی نشانی ہے۔ سوال: سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف مٹیوں سے بنایا گیا تاکہ ان کی نسل میں رنگ و مزاج مختلف ہوں۔ سوال ہے: کائنات کا سب سے روشن ستارہ کون سا ہے؟ جواب: سیریس کائنات کا سب سے روشن ستارہ ہے۔ سوال: خواب میں بارش دیکھنے کا کیا تعبیر ہے؟ جواب ہے خواب میں بارش رحمت، خوشخبری اور برکت کی علامت ہے۔ سوال: سب سے پہلی قلم کس نبی نے لکھنا شروع کی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھنا شروع کیا۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے؟ جواب ہے بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ سوال: خواب میں سانپ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے خواب میں سانپ دیکھنا دشمن یا آزمائش کی علامت ہے۔ سوال: سب سے پہلا روزہ کس نبی پر فرض ہوا؟ جواب ہے روزے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر فرض ہوئے تھے۔